السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی 2 بچوں کے بعد موٹی ہو گئی تو میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بے پناہ حسین و جمیل تھی، مگر اس کے قریب جاتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی، میں پریشان رہنے لگا۔ ایک دن گھر میں کام کرنے والی ماسی بولی، سچ جاننا ہے تو کل وقت سے پہلے گھر آنا۔ اگلے دن میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ آج جب میں اپنے گھر داخل ہوا تو بہت زیادہ پریشان اور ڈرا ہوا تھا، کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا، وہ عورت میرے ساتھ تھی جس کو دیکھتے ہی میری بیوی نے گھر سر پہ اٹھا لینا تھا، اور یہ جائز بھی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے ایک بہت بڑا قدم تو اٹھا لیا، لیکن اب اس کے بعد یہ حالات ہی میرے لیے اصل امتحان بننے والے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری بیوی ہی سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گئے، کیونکہ اس لڑکی کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی سے واویلا شروع کر دے گی، سارا گھر سر پہ اٹھا لے گی کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اسے دھوکہ دیا۔ لیکن جیسے میری بیوی نے اپنی سوتن کو دیکھا، اس نے ایک ایسی بات کہی، میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے بڑھ کے اپنے سوتن کا چہرہ، میرا نام فیصل ہے، میری شادی میری ماں نے کروائی، اور شادی کے 1 سال کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد گھر کا نظام مکمل طور پر بدل گیا۔ میری بیوی سلمیٰ کا اختیار پورے گھر پر ہو گیا۔ اب ہر چیز اسی کی مرضی سے چلنے لگی۔ کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، وہ جس وقت جو چیز دل کرتا کھانے بیٹھ جاتی، کبھی آدھی رات کو بھی کچن میں گھس جاتی اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکال کر کھانے لگتی۔ سلمیٰ دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن اس کا رنگ تھوڑا سا بیٹھا ہوا تھا۔ شادی کے ابتدائی دن اچھے گزرے، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، حالانکہ میں ہمیشہ سے محبت کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت میں وہ لکھا تھا جو ماں نے چنا تھا۔ پھر بھی مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا تو میں حسن پرست انسان، لیکن سلمیٰ کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا، اور اس کے بعد سلمیٰ کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ وہ میری بیوی کم اور ماں زیادہ لگنے لگی۔ باہر جاتے تو لوگ بھی یہی کہتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ جب سلمیٰ کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا تو حیرانگی ہوتی کہ کیسے گزرے گی۔ اب میرا دل نئی خواہشات میں الجھنے لگا تھا۔ میرا ایک دوست اکثر مجھے کہتا کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ابھی کر لو، ابھی عمر ہے، ابھی اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ اگر سوچنے میں 3-4 سال نکال دیے تو پھر تیری حالت بھی اپنی بیوی کے جیسی ہو جائے گی، اور پھر تجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا۔ وہ مذاق کرتا، لیکن اس کے بات میں ایک حقیقت چھپی ہوتی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک کنواری لڑکی کا انتظام کر سکتا ہے، بس مجھے اس کی بات ماننی ہوگی، اور تھوڑے بہت پیسے خود خرچ کرنے ہوں گے، کیونکہ جہیز نہیں آئے گا اور نہ ہی شادی کا کوئی خرچہ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ یہ سن کر مجھے اندرونی خوشی محسوس ہوئی۔ کنواری لڑکی مل جائے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دوست کو ہاں کہہ دی۔ اب بس سب کچھ طے تھا۔ ادھر سلمیٰ کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ میں دوسری شادی کا پورا پلان بنا چکا تھا۔ سلمیٰ کو دیکھ کر اب دل میں محبت کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی پرانی یادیں بھی ذہن میں دھندلا رہی تھی، ہر چیز پر اس کا اختیار بڑھ چکا تھا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ شادی کے بعد سلمیٰ بھی عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ کھانے پینے کا شوق تو تھا ہی، لیکن اب حد سے بڑھنے لگا۔ نہ اپنا خیال رکھتی، نہ اپنی صحت کی پرواہ کرتی۔ جب کبھی میں اشارہ دیتا کہ اپنا وزن کم کرو تو ہنس کر ٹال دیتی کہ بچوں کے بعد سب کا وزن بڑھ ہی جاتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے فرق پڑ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے خواب بدلنے لگے۔ میں جس زندگی کی خواہش کرتا تھا وہ اب دھندلا چکی۔ ایک خوبصورت بیوی کے خواب دیکھنے والا آدمی ایسی عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتا تھا جو دن بدن اپنی شخصیت کھو رہی تھی۔
میرے دوست نے کہا اس نے ایک جگہ بات کر لی ہے، لڑکی کم عمر ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے گھر والے پیسوں کے معاملے میں کچھ سخت ہیں۔ اگر شادی کرنی ہے تو تھوڑے بہت پیسے لگانے ہوں گے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن جب سوچا سلمیٰ کے ساتھ کوئی زندگی گزارنے کی بجائے اگر دوسری شادی کر لی جائے، تھوڑے پیسے لگانے پڑیں تو کوئی نقصان نہیں۔ میں نے اپنے دوست کو کہہ دیا کہ بات آگے بڑھاؤ۔ ادھر سلمیٰ حسب معمول اپنے مشغلوں میں مصروف تھی، کھانے پکانے میں اسی کی ساری توجہ تھی اور وہ خود کو مزید موٹا کرتے جا رہی تھی۔ میں اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا، کبھی کام کا بہانہ، کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ، لیکن حقیقت یہ تھی اب میں اس ماحول سے بچنا چاہتا تھا۔ سلمیٰ کو میرے بدلتے رویے کا احساس نہیں تھا، شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے گا، یا شاید وہ اس بھرم میں تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری شادی کے بارے میں سوچنا اب میرا جنون بن چکا۔ دل چاہتا تھا کہ جلد از جلد سلمیٰ سے جان چھڑاؤں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جان نہیں چھڑا سکتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ اگر براہ راست چھوڑنے کا سوچتا تو اس کے بعد کے مسائل میرے لیے خود درد سر بن جاتے۔ اب واحد حل یہی تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لوں۔ میرے دوست نے کہا کہ لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کرنی ہوگی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، اب بس اگلا قدم اٹھانا تھا۔ سلمیٰ کو جیسے جیسے میرا بدلہ رویہ محسوس ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ بھی بدلنے لگی۔ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی میں زیادہ وقت باہر کیوں گزارنے لگا، لیکن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ختم کر دیتا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کی شکل دیکھ کر اب اکتا چکا تھا۔ عورت جسے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اب بوجھ لگنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر سے یہ احساس دلانے کی کوشش بھی کی کہ اپنا وزن کم کر خود کو پہلے جیسا بنائے، لیکن اس نے میری بات کو ہلکا لیا۔ اس کے لیے سب عام سی باتیں تھیں، لیکن میرے لیے عام نہیں تھا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میرا دوست جلد از جلد شادی کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے سلمیٰ سے چھپ کر سب کچھ کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ بھی پتہ چل جائے، کیونکہ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ قیامت کھڑی کر دیتی۔ میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکا تھا، گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، کیونکہ ہر وقت سلمیٰ کو دیکھنا اب میرے لیے اذیت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، جو کرنا ہے جلد کر لو، مجھے اس بوجھ سے نجات دلا دو۔ میرے دوست نے کہا اگلے ہفتے ملاقات طے کر لی ہے، لڑکی کے گھر والوں سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ سب جلدی ممکن ہو رہا ہے۔ سلمیٰ اب بھی اپنی دنیا میں مگن تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حسب معمول کھانے پینے میں مصروف رہتی، دن بدن موٹی ہوتی جا رہی، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اب بھی کچھ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب وقت آ چکا تھا میں ایک فیصلہ کر لیتا۔ میرے دل میں دوسری شادی کے لیے جو خواہش پیدا ہو چکی تھی وہ اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ میرے اندر اب کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں تھی، میں صرف اپنے فیصلے پر عمل کرنا چاہتا تھا اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نکاح کر لیا۔ سونیا اب میری بیوی بن چکی تھی۔ میرے دوست اور اس کی بیوی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، وہ میری فیملی بن کر سونیا کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے، لیکن سونیا زیادہ خوبصورت اور دبلی پتلی تھی، بالکل ویسے جیسے مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی حسین جمیل لڑکی مجھے مل گئی۔ میں زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسی بھی کوئی بیوی آئے گی۔ سونیا کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ میری پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور اسے سوتن کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ بولتے بھی بہت پیارا تھی، اس کا لہجہ دھیما تھا اور اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم باہر ملک جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری بیٹی پاکستان رہنا چاہتی ہے، اس لیے ہم اس کی شادی کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بھی اچھی تھی کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا،
کیونکہ میں پہلے ہی سلمیٰ کے رشتہ داروں کے معاملات اور فیملی فنکشنز بھگت بھگت کر تھک ہار چکا تھا۔ سلمیٰ کی 5 بہنیں تھیں، کبھی کسی کی شادی ہوتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتی، کبھی کسی کے بچے پیدا ہوتے، ہر وقت ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور میں اس سب سے اکتا چکا۔ مجھے لگا تھا کہ سونیا کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ شادی کے 1 ہفتے کے بعد ملک چھوڑ کر جا رہے تھے، اور وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری بننے والی تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی اور اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میری دوست نے مجھے سمجھا دیا تھا اگر میں سلمیٰ کو پہلے ہی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیتا تو وہ بہت زیادہ وویلا کرتی، شور مچاتی اور شاید میری زندگی عذاب بنا دیتی، لیکن اگر اسے اینڈ ٹائم پر پتہ چلے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میرے دوست کی بات میرے دل کو جا لگی، اس لیے میں نے شادی سے پہلے سلمیٰ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جس وقت میں سونیا کو دلہن بنا کر گھر لے کر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سلمیٰ اس موقع پر کیسا رد عمل دے گی۔ جیسے ہی میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور سامنے مجھے ایک دلہن کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی زور زور سے چیخے گی، چلائے گی، شور مچائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کوئی شور نہ مچایا، کچھ بولنے کی بجائے چپ چاپ منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہے گی، غصے میں آ کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں نے سونیا کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور خود سلمیٰ کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا اب کوئی نہ کوئی طوفان آ جائے گا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سلمیٰ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ غصہ تھا، نہ آنسو تھے، نہ ہی کوئی چیخ و پکار۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں مجبور تھا، میری زندگی میں کوئی رنگ نہ تھا، تم صرف بچیوں میں لگی رہتی ہو اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں سنائی تاکہ اسے یہ یقین دلا سکوں کہ میں نے جو بھی کیا مجبوری میں کیا۔ سلمیٰ چپ چاپ بیٹھی میری ساری باتیں سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی، آپ جو بھی کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ مجھے بتاتے یا نہ بتاتے، یا میری اجازت لیتے یا نہ لیتے، آپ نے پھر بھی شادی کرنی تھی، تو جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سلمیٰ اتنے صبر سے کام لے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھگڑا کرے گی یا کچھ نہ کچھ کہے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی شور شرابہ نہیں کرے گی، کوئی جھگڑا نہیں کرے گی، وہ گھر کا کوئی ماحول خراب نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی برا اثر بچیوں پر پڑے، لیکن اس کے بدلے میں اس کے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے فوراً سے کہا، ارے کیوں نہیں، میں تمہیں سارے حقوق دوں گا، تم میری پہلی بیوی ہو، تمہارا تو میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا حق بھی ادا کروں گا اور تمہیں وہی عزت دوں گا جو پہلے تھی۔ 2 دن تک سلمیٰ کا موڈ کچھ خراب سا رہا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سونیا کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں اور ایک فیملی کی طرح رہنے لگیں۔ گھر کا ماحول پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگا۔ سلمیٰ نے سونیا کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیا اور سونیا نے بھی کوشش کرتی کہ کسی طرح اس کے قریب ہو جائے۔ سلمیٰ نے اگرچہ اپنے دل کی ہر بات نہ بتائی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ حالات بدل چکے ہیں اور اس کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سونیا بہت سمجھدار تھی، وہ سلمیٰ سے عزت سے پیش آتی، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتی اور گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ اگرچہ سلمیٰ کو شروع میں یہ سب کچھ پسند نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگی۔ سلمیٰ کو بھی شاید احساس ہونے لگا تھا کہ سونیا کوئی بری لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مل کر گھر کے معاملات سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ اب گھر میں وہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا نہ تھا جس کی مجھے توقع تھی۔
سلمہ نے ہر بات کو خاموشی سے قبول کر لیا اور سونیا بھی اپنی سمجھداری سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں لگی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دوسری شادی کے بعد گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہوگا۔ سلمہ نے اپنا صبر اور سمجھداری دکھا دی تھی اور سونیا نے اپنا مقام بنانے کے لیے اچھا رویہ اپنایا تھا۔ اب گھر کے سارے معاملات اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ سلمہ اپنے بچوں میں مگن رہتی اور سونیا میری خدمت میں لگی رہتی۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے تھے اور میرے لیے زندگی اب آسان ہو گئی تھی۔ ایک طرف سلمہ کی محبت اور بچوں کی ذمہ داری تھی اور دوسری طرف سونیا کی محبت اور اس کی حسین جوانی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری زندگی سکون سے گزرے گی، کیونکہ سب کچھ میرے مطابق طے ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے سلمہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اس کے پر وہ ظلم کر دیا جسے کوئی بھی عورت آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ لیکن وہ عورتوں کی طرح شور مچانے والی نہ تھی۔ اس نے مجھے طعنے دیے نہ الزام لگائے، بلکہ خاموشی سے ہر بات مان لی۔ وہ اس معاملے میں میرے لیے آسانی پیدا کر چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی دو چار باتیں منوانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ چلو اگر میں اس بات پر بڑا ظلم کر دیا تو اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ مان رہی ہے تو مان لینے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا کہ گھر میں نوکرانی رکھ دی جائے کیونکہ اس سے سارے کام نہیں ہوتے۔ میں نے فوراً سے نوکرانی رکھ لی، حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پھر میں نے یہی سوچا چلو اتنا حق تو اس کا بنتا ہی ہے۔ سلمہ نے کبھی کسی چیز کی زیادہ ضد نہ کی، وہ چپ چاپ ہر بات مان لیتی اور اس نے جو کچھ کہا میں نے بغیر کوئی اعتراض کیے اس کی بات مان لی اور گھر میں ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا۔ چند دن تک سب کچھ نارمل رہا تھا، پھر اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ جیسے ہی میں سونیا کے قریب جانے لگتا یا اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو جسم پر ایک عجیب سی غنودگی طاری ہونے لگتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ میں سونیا کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ پہلے پہل مجھے لگا شاید میں زیادہ تھک ہار چکا ہوں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا میں ایسا کون سا سخت جسمانی کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں تھک ہار جاؤں۔ میں تو زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ یہ بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں سونیا کے پاس جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں۔ پہلے پہل میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن جب بار بار یہی ہونے لگا تو میں واقعہ پریشان ہونے لگا۔ ہر رات جب میں سونیا کے پاس جاتا تو مجھے لگتا میرے اوپر کوئی نیند کا بوجھ ڈال رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں خود کو روکنے کی جتنی کوشش کرتا میرے حواس اس قدر میرا ساتھ چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہے، شاید میرے دل و دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی جس کی وجہ سے میں خود کو بے ہوش محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دل کو کئی بار تسلی دی، لیکن پھر بھی میرا ذہن یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو رہا ہے۔ سلمہ بہت محبت سے سونیا کا خیال رکھ رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دوسری شادی کے بعد میری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عجیب و غریب واقعہ مسلسل میرے ساتھ ہو رہا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سلمہ کے کمرے میں جانے پر مجھے کچھ محسوس نہ ہوتا، میں بالکل ٹھیک رہتا، لیکن جیسے سونیا کمرے میں قدم رکھتا میرا دماغ معاف ہونے لگتا۔ میں نے اس بارے میں سونیا سے بھی بات چیت کی اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے بھی کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ سونیا نے بھی حیران ہو کر کہا اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان تھی کہ وہ اس کے پاس آ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مجھے شک ہوا شاید میرے کمرے میں کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، ہر چیز کو غور سے دیکھا، لیکن وہاں کوئی چیز ایسی نہ تھی جو غیر معمولی ہو۔ میں نے سوچا شاید میرے کمرے میں آ کر کچھ کرتا ہو۔ اس پر غور کیا اور کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا تاکہ پتہ چلا سکوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کیمرہ لگا دیا اور پوری رات کی ویڈیو دیکھی، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا نظر نہ آیا
جو مجھے اس بات کی وضاحت دے سکتا کہ میں بے ہوش کیوں ہوتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں سلمیٰ سے بات کی اور اس کے دل میں بات جاننے کی کوشش کی۔ میں نے عام باتوں سے اس سے پوچھا کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کیا اس کے دل میں کوئی نفرت تو نہیں، یا اس کے دل میں کوئی زہر تو نہیں۔ میں نے چاہا کہ وہ کچھ ایسا بول دے جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کچھ اور سوچ رہی ہے، لیکن سلمیٰ کے انداز میں کچھ عجیب نہ تھا۔ سلمیٰ نے کہا کہ اس کے حالات قبول کر لیا ہے اور اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا ہے، بلکہ الٹا میں اس سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دل و جان سے ناراض نہیں ہے، واقعی اپنے دل کو مطمئن کر چکی ہے۔ اس کے دل میں کوئی زہر نہ تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں جتنا اس پر غور کرتا ہوں اتنا ہی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ بہت بار یہ سوچا کہ شاید میرا دماغ تھک جاتا ہے اور یہ سب میری ذہنی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہر بار میں اس بات کو رد کر دیتا، کیونکہ ایسا اگر ہوتا تو صرف سونیا کے کمرے میں جا کر ہی مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا۔ میں نے مختلف طریقوں سے جاننے کی کوشش کی آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا۔ میں نے گھر کے دوسرے افراد سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کچھ عجیب سا محسوس کیا ہے، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جتنا اس معاملے میں الجھ رہا تھا اتنا ہی میرے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ مجھے شروع سے ہی سلمیٰ پر شک تھا، شاید وہی کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں اور سونیا ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ میرا سکون ختم ہو چکا۔ میری امیدیں اور خواب جو میں نے سونیا کے ساتھ دیکھے تھے وہ سب برباد ہو رہے۔ میں اکثر سلمیٰ کے پاس بیٹھتا اور باتوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ کیا وہ کوئی دل میں بات چھپا رہی ہے، لیکن وہ کبھی بھی کوئی بات منفی نہ کرتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں نے ان حالات کو قبول کر لیا ہے اور میں خوش ہوں، مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں۔ سلمیٰ کی ایک بہت قریبی سہیلی تھی جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی۔ میں نے سوچا اس کے ذریعے مجھے پتہ چل سکے۔ ایک دن سلمیٰ اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے قریب ہو گیا۔ میرے دل میں شک تھا شاید وہ مجھ سے بدلہ لینے کا کوئی منصوبہ بنا رہی ہو، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سنا سلمیٰ میرے خلاف کوئی بات نہیں کری، بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی اگر میرے شوہر خوش ہیں تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں کوئی جلن یا غصہ محسوس نہ کیا، بلکہ وہ حقیقت میں مطمئن لگ رہی تھی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ اگر سلمیٰ یہ سب نہیں کر رہی تھی تو پھر کون تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ میں سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی سونے کمرے میں داخل ہوتا تو مجھ پر نیند اور غنودگی طاری ہو جاتی، جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو کر ڈالا ہو یا میرے جسم کو بے جان بنا دیا ہو۔ میں جتنا زیادہ اس معاملے پر غور کرتا اتنا ہی میری الجھن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ گھر میں نوکرانی تھی جو سلمیٰ کی مدد کے لیے رکھی گئی۔ وہ کافی سمجھدار اور چلاک لگتی۔ ایک دن اس نے میری پریشانی کو دیکھ کر مجھ سے کہا، صاحب آپ کے گھر میں کچھ بہت الٹا اور سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، صاحب جی آپ کسی دن جلدی آ کر خود دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں کچھ نہیں بول سکتی، دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ آخر وہ کیا بات تھی جو وہ مجھ سے نہیں کہہ پا رہی تھی؟ میرے دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ کیا سلمیٰ واقعی کچھ کر رہی تھی یا سونیا کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھا؟ میں نے فیصلہ کیا ایک دن جلدی گھر آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکوں۔
ایک دن میں دفتر میں جلدی گھر آ گیا۔ سلمہ گھر پر نہ تھی۔ وہ صبح ہی مجھے بتا چکی تھی کہ اسے اپنے کزن کے گھر چلے جانا ہے، جس کے ساتھ وہ کل فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی مسئلہ تھا اس لیے وہ وہاں جا رہی تھی، لیکن سونیا گھر پر تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو سونیا کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہیں رک سے گئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا جسم سن ہو گیا، میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے اپنی سماعتوں پر زور دیا اور جو کچھ میں سن رہا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سونیا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے تو اس آدمی سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی، میں ابھی اس کو اپنی باتوں میں الجھاؤں گی، اس سے یہ گھر اور اس کی یہ 2 دکانیں اپنے نام لکھوا کر اس سے خلا لے لوں گی۔ میں کیوں شادی کروں 2 بچوں کے باپ اور شادی شدہ آدمی سے؟ یہ سب تو میں نے صرف اس کے پیسوں کے لیے کیا ہے، لیکن پہلے مجھے پتہ چلنا چاہیے سارا کچھ میرے نام کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو میں نے قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہیں، میں تو کبھی بھی اس کو اپنے قریب نہ آنے دوں، اس لیے شام ہوتے ہی اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں۔ جس دن اس نے میرے کمرے میں آنا ہوتا ہے میں یہی سب کرتی رہتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل و دماغ سن ہو گیا۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے اپنے ہی گھر میں میری اپنی بیوی میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو تکلیف دی، جس کے لیے میں نے ہر رشتے کو داؤ پر لگا دیے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ میری محبت، میرے خواب، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں دھیرے سے پیچھے ہٹا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے میرے وجود میں ایک جیسے طوفان برپا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا۔ میں جو کچھ سنا تھا اس نے میری ساری دنیا ہی بدل کر رکھ ڈالی۔ میں سونیا کی باتیں سن کر سکتے میں آ چکا۔ میرے دل پر ایک زوردار چوٹ لگ گئی، جیسے کسی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کے جذبات کو نظر انداز کیا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے فیصلے بدلے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے سلمہ جیسی نیک عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے ایک موقع پر آ کر سلمہ سے محبت اور قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا اور ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو صرف فائدے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے مزید کوئی وقت ضائع کرنا مناسب نہ لگا۔ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ لیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور میز پر بیٹھ کر طلاق نامہ لکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ میں سونیا کو طلاق دیتا ہوں۔ سب لکھنے کے بعد میں نے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور سیدھا سونیا کے کمرے کی طرف گیا۔ سونیا اپنے کمرے میں بیٹھی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے طلاق نامہ رکھا اور کہا، اب میرے گھر سے چلی جاؤ، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تمہارے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سب میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے، تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے، میں نے تم پر جو اعتماد کیا تھا وہ اب ایک پل میں ٹوٹ گیا ہے، تمہاری چالاکیاں، تمہارے منصوبہ بندی، سب کچھ بے نقاب ہو چکا، میں تمہیں مزید اب اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ سونیا کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسے شاید امید نہ تھی کہ میں سب کچھ جان جاؤں گا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا۔ میں نے سلمہ کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس نے دل میں کوئی نفرت بھی نہ پالی، لیکن تمہاری نیت خراب تھی، تم نے صرف پیسوں کے لیے میرے قریب چلی آئی تھی۔ تمہاری سچائی اب میرے سامنے ہے، اس لیے بہتر ہوگا تم خود ہی یہاں سے چلی جاؤ۔ سونیا نے آخری بار میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنا سامان لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ رات کو سلمہ واپس آئی، وہ پرسکون تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ گھر میں کیا طوفان گزر چکا ہے۔
جیسے ہی وہ اندر آئی میں اس کے قریب گیا اور بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کر چکا ہوں، میں نے تمہیں دکھ دیا، میں نے تمہارے صبر اور محبت کو آزمایا، لیکن پھر بھی تم نے کوئی شکوہ نہ کیا، تم نے خود کو اس حال میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا تھا میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہ کی، میں نے تمہیں نظر انداز کیا لیکن تم نے کسی لمحے مجھ سے نفرت نہیں کی، میں نے تمہاری آزمائش لی لیکن تم ہمیشہ سرخرو ہوئی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ خاموش کھڑی رہی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ ہر تکلیف کے بعد بھی پرسکون ہو رہی ہو۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے وفا کی، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں نے تمہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور میں نے اس غلطی کو سدھار لیا ہے اور سونیا کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ سلمیٰ نے گہرا سانس لیا اور کہا جب اسے تم میرے سر پر لے آئے تھے تو وہ بہت تکلیف ہوئی، میرا دل رنجیدہ تھا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر لیا، صبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ہی میرا انصاف کرنا، میں نے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہ کی، میں اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھا اور آج اللہ نے انصاف کر دیا۔ مجھے سب کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں سلمیٰ کا ہاتھ تھام لیا، میں وعدہ کیا کہ اب دوسری شادی کے بارے میں نہ سوچوں گا۔ میں نے جو غلطی کی تھی وہ ایک تلخ سبق بن چکی، میں نے فیصلہ کیا اب میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ میں نے سلمیٰ کو کہا کہ وہ بھی اپنی صحت کا خاص خیال رکھے، وہ پہلے سے زیادہ وزن بڑھا چکی تھی۔ میں نے اسے کہا تھوڑا میرے حساب سے چلے اور اپنی صحت کو بھی دھیان دے، وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس نے اپنی خوراک کو بہتر کیا، صحت پر توجہ دی، کچھ ہی مہینوں میں اس نے 15 سے 20 کلو وزن کم کر لیا، وہ پھر سے پہلے کے جیسے ہو گئی، اس کی خوبصورتی پھر سے نکھر آئی، اس کی شخصیت میں نیا اعتماد آ گیا۔ ہماری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا، ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی غلط فہمی نہ تھی، کوئی بے وفائی نہ تھی، ہمارا گھر پھر سے خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی قربانیوں کو پہچان لیا اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں دوسری شادی یا اور عورت کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرے لیے اصل خوشی میری اپنی بیوی اور میرے بچے تھے۔ میں نے جو سبق سیکھا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔